ایک مرتبہ ایک یہودی نے ہمارے نبی کے گریبان کو پکڑا نا اور جھٹکا دے کے اٹھایا، معاذ اللہ، آپ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھایا اور کہا کہ آپ ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی اور پیغمبر رسول ہوں۔ اس نے آقا علیہ السلام کو پیچھے کو دھکا دیا، معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کو گرے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ میرے نبی کی شان میں یہ گستاخی کرنے والے کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے بیٹھا دیا، اے عمر بیٹھ جاؤ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، یہ آیا ہے میرے پاس، مہمان ہے میرا، اس سے اس طرح سے بات نہ کرو، یہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ پھر آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام کی اس نے پھر سے گریبان پکڑی اور معاذ اللہ پیچھے کو دھکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری مرتبہ پھر خود کو سنبھالا اور کھڑے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ کھڑا ہو کے یوں کھڑا ہو گیا اور گریبان پر ہاتھ نہیں ڈالا، پیارے آقا نے اس کے ہاتھوں کو اٹھایا نا اور اپنی گریبان پہ رکھا اور فرمایا کہ کیوں رک گئے، کس چیز نے تمہیں روک دیا؟ ابھی اور دھکے دینا چاہتے ہو تو دے لو، لیکن میں اللہ کا آخری نبی پیغمبر رسول ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں اور اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گیا۔ یہ آقا علیہ السلام کا جب اس نے یہ دیکھا نا، چونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص یمامہ کا گورنر تھا، اس کا نام تھا سمامہ، اس کو قیدی بنا کے لایا گیا، اس کو قید کر لیا گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا، مسجد نبوی کے ایک ستون سے اس کو باندھ دیا گیا۔ مسجد نبوی جو پہلے زمانے میں وہیں سارے فیصلے پنچایت سب اسی کے باہر ہوتے تھے، مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی، اسی کے باہر وہاں تمام باتیں چیزیں ہوتی تھیں۔ قیدی کو لایا گیا، اس کے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ آقا علیہ السلام ان قیدیوں سے بھی آ کے خیریت پوچھتے تھے۔ قیدی سے پوچھا، سمامہ سے پوچھا، بتاؤ بھائی کون ہو، کیا حال ہے؟ کہا میں سمامہ ہوں، یمامہ کا میں گورنر ہوں اور ٹھیک حال ہے۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، میں تمہیں چھوڑ دوں یا قتل کروا دوں؟ تو کہا کہ نہیں، اگر مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک احسان ہوگا، چاہو تو مجھے قتل کر دو۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یہ بتاؤ کھانا کھایا، کب ملا، کب پانی پیا، کب پیا؟ تو کہا آج بھر کے لیے میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ اگلا دن آیا، آپ نے پھر وہی سوال کیا، تیسرا دن پھر آپ نے وہی پوچھا، کھانا کھایا، پانی پیا، کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ روزانہ مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، میں کہہ چکا ہوں کہ چاہو تو مجھے قتل کر دو، چاہو تو مجھے آزاد کر دو، آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ تو میری طرف دیکھ لے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تمام دنیا کے انسانوں کو دیکھا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کے جیسا آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ اس نے حقارت سے کہا آپ کو نہیں دیکھوں گا، پوری دنیا دیکھ سکتا ہوں، چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں آپ کو چہرہ دیکھنا بھی معاذ اللہ، اس نے کہا میں پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرے شہر مدینہ کی طرف دیکھ لو۔ اس نے کہا نہیں دیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب بھی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ کیا گارنٹی ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا تو آپ کا کوئی ساتھی غلام مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا؟ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا جاؤ اس کو مدینے سے باہر تک چھوڑ کر آؤ۔ جب حضرت عمر جا رہے تھے نا تو دوڑتا ہوا یہ شخص واپس آیا اور آ کر مسجد نبوی کے اسی ستون کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اے محمد ابن عبداللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا آپ کیسی آزادی چاہتے ہو؟ تو کہا جب تک آپ کے ستون سے بندھا رہا، جب تک لگ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں، آپ نے جیسے ہی مجھے خود سے دور کیا، مجھے لگنے لگا میں بندشوں میں اور قید میں آ گیا ہوں، اب میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔